بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑنے والا تھپڑ کافی زوردار تھا۔ اس کا سر گھوم گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر اس طرح سے کھڑا ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں قدرے دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بائک پہ تھا اور کچھ سامان بھی ساتھ تھا، اس لیے فوری کچھ نہ کر سکا۔ اتنی دیر میں وہ بھی برتن اٹھا کر اندر چلا گیا۔ یہ ایک سستے سے ہوٹل کا منظر تھا۔ تھپڑ کھانے والا کوئی 10-12 سال کا بچہ تھا۔ اس واقعے کے کوئی 4 دن بعد میرا پھر ادھر جانا ہوا۔ ساتھ ہی واقع ایک میڈیکل سٹور سے میں باہر نکلا تو اس نے مجھے دیکھا اور فوری طور پر لپک کے میرے پاس آ گیا۔ میرے پاس آ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے یوں سلام کیا جیسے مجھے جانتا ہے۔ میں نے بھی پوری گرمجوشی سے اس کے گیلے ٹھنڈے ہاتھوں کو گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ اف، جیسے برف ہاتھوں میں لے لی ہو میں نے۔ مجھے پہچانا آپ نے؟ میں نے غور کیا تو بس ایسے لگا جیسے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ اسی میں سوچ میں تھا کہ کہاں دیکھا ہے، اسی کہ وہ بول اٹھا، میں نصیبو کا۔ کون نصیبو؟ جی نصیبو، وہی جو آپ کے کوارٹر میں رہتی تھی۔ مجھے اب بھی کچھ یاد نہ آیا تو میں نے پوچھا، یار تو اپنے ابے کا نام بتا۔ جی ماجد، وہی جو ٹرالی چلاتا تھا۔ او اچھا، تم لوگ وہاں رہتے تھے؟ میں نے اپنی ایک جگہ کا نام بتایا۔ نہیں جی، ہم تو یہاں رہتے تھے۔ اس نے مجھے دوسری جگہ کا بتایا۔ پھر وہ تفصیل سے بتانے لگا، ہم 2 سال پہلے آپ کے کوارٹر میں آئے تھے۔ مجھے اب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپا کر اسے دیکھا۔ او ہاں، یاد آیا۔ یار کیسے ہیں تیرے گھر والے؟ او جی، امی تو ہمیں چھوڑ کر تب ہی چلی گئی تھیں۔ ابو نے بھی دوجا بیاہ کر لیا تھا۔ ہم تو اب چاچے کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ اب مجھے کافی کچھ یاد آ چکا تھا۔ بہت ہی بری حالت تھی نصیبو کی۔ غربت اس کے آنگن میں آکاش بیل کی طرح اپنے پنجے گاڑ چکی تھی۔ شوہر نہ صرف خود نکٹو تھا بلکہ رنگین مزاج بھی تھا۔ ایک اور عورت سے بیاہ کر چکا تھا اور نصیبو اور اس کے بچوں کو بس اتنا ہی دیتا تھا کہ جسم کے ساتھ سانس کا تختہ چل جائے۔ نہ کرائے کی پرواہ، نہ بل کی فکر۔ ان نصیبو نے بھی اپنا آسان رستہ چن لیا۔ اس نے بھی اپنا نصیب کسی اور کو سونپا اور بھاگ گئی۔ اب یہ شادہ تھا اور اسے چھوٹے 3 بہن بھائی۔ 10-12 سال کا یہ شادہ کفیل تھا۔ اب اپنے سے چھوٹے 3 بہن بھائیوں کا چچا کے ساتھ رہنے والے اس شادے کی ہمت اور حوصلے سے میں متاثر ہوا کہ جینا سیکھ ہی لیتے ہیں وہ بھی جن کے ماں باپ نہیں ہوتے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ کچھ ماں باپ اپنے ہر دکھ سکھ کو، یہاں تک کہ جان تک کو اپنے بچوں کے نچھاور کر دیتے ہیں اور کچھ چھوٹوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے ان میاں بیوی کو بھی دیکھا جو محض اولاد کی خاطر اکٹھے رہتے ہیں، اور ان کو بھی دیکھا جنہوں نے فقط اپنی ذات کو دیکھا اور بچوں کو لاوارث بنا چھوڑا۔ محمد امین۔